السلام علیکم۔ کراچی ایئرپورٹ حملے کے بعد وفاق اور سندھ حکومت ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہیں۔ وفاق کہتا ہے، چودھری نثار کہتے ہیں کہ ہم نے 6 اطلاعات دے دی تھیں، اس کے بعد ذمہ داری قائم علی شاہ کی حکومت کی تھی کہ ان دہشت گردوں کو روک لیتے۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ پرانا جو ایئرپورٹ ہے اس سائڈ سے دہشت گرد انٹر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے تصویریں بھی بنا لی ہیں، موٹر سائیکل پہ آ کے 2-3 دفعہ جگہ بھی دے گئے ہیں، تو حملہ کسی بھی وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ جو سندھ حکومت ہے وہ کہتی ہے وفاق کیا کر رہا تھا، یہ تو وفاق کی ذمہ داری تھی کہ یہ لوگ نارتھ وزیرستان سے موو کرتے ہیں یا کہیں بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتے ہیں طالبان کے ساتھ، اگر فوج برسر پیکار ہے یا جو وفاق کی ایجنسیز جن کا کام انٹیلیجنس دینا ہے، تو یہ ساری ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں تھا۔ لوگ بہرحال مارے گئے، اس میں پاکستانی سیکیورٹی کے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے، اور پاکستان کا دنیا میں جو نام تھا وہ ایک ولنریبل سٹیٹ کے اوپر پہلے بھی دنیا میں اسی طرح آیا، اور ایک ایئرپورٹ حملے کے بعد دوبارہ سے دنیا میں سامنے آ گیا۔ دوسرا آج کا پروگرام کا ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے۔ دوسرا ٹاپک ہوگا جنرل پرویز مشرف، جہاں سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 15 روز ہیں وفاق کے پاس، اگر اپیل کرنی ہے تو کر لیجئے آپ سپریم کورٹ میں، ادروائز جنرل پرویز مشرف کو ہماری طرف سے پوری اجازت ہے، ECL سے نام نکالیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ 2 آرڈرز ہیں جن کی روشنی میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے احمد رضا قصوری صاحب، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے پرویز ملک صاحب، دونوں کو ویری وارم ویلکم جی۔ شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے پاس سندھ حکومت سے، جی شرجیل انعام میمن صاحب انفارمیشن منسٹر سندھ ہمارے ساتھ ہیں۔ شرجیل صاحب آپ کو بھی ویری وارم ویلکم۔ وسیم اختر صاحب MKM سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شرجیل صاحب آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے گا وفاق کے اوپر آپ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، چودھری نثار آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آپ کے پاس کیا وجوہات ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت لا اینڈ آرڈر تو صوبائی مسئلہ ہے، چودھری نثار کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ندیم صاحب، مجھے صرف 2 منٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا بات کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ذمہ نہیں تھا، نہ ہی وفاق نہ صوبہ، لیکن ایک حقیقت ضرور یہ ہے کہ وہ ٹیریٹری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، جہاں پہ چودھری نثار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گیٹ بھی بتا دیا تھا، اس طرح کی انفارمیشن تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر غلط بات ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ضرور انفارمیشن تھی ہمارے اداروں کی جانب سے کہ جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرٹیکولر یہ نہیں تھا کہ ایئرپورٹ کے فلانے ٹرمینل کے فلانے گیٹ پہ ہوگا۔ اگر میں چودھری نثار صاحب کی بات کو 1 منٹ کے لیے درست مان بھی لوں تو سندھ میں اس وقت جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز صوبائی ہیں وہاں پہ وفاقی بھی موجود ہیں، تو کیوں نہیں جو وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چودھری نثار صاحب نے، جو کہ منسٹر بھی ہیں ان کو کیوں نہیں اس چیز پہ پابند کیا کہ اس گیٹ پہ پہرا سخت کر لیں جس گیٹ پہ بقول چودھری نثار صاحب کے کہ ان کے پاس اتھینٹک انفارمیشن تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہہ کے چودھری نثار صاحب بری الذمہ نہیں ہو سکتے بالکل، اور نہ ہی سندھ حکومت نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ کیونکہ وفاق کی ٹیریٹری ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ سندھ حکومت نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا، پولیس سب سے پہلے پہنچی، پھر رینجرز، پھر آرمی، وہ سب پہنچے وہاں پہ، اور اس کے بعد پولیس نے اس مقابلے کو بالکل لیڈ کر کے مقابلہ کیا، اور یہ آپ کا کنفرمیشن جو ہیں وہ رینجر سے یا دیگر اداروں سے بھی لے سکتے ہیں، جس میں ہمارے IG سندھ، جس میں ہمارے DIG اور ہمارے SSPs جو ہیں وہ خود بختر بند گاڑیوں میں خود لڑ رہے تھے، یہ نہیں کہ وہ کہیں دور سے کوئی بیٹھ کے کوئی دیکھ رہے تھے، انسٹرکشن دے رہے تھے، وہ خود لڑ رہے تھے۔ چیف منسٹر سندھ فوری طور پر پہنچ گئے وہاں پہ اس واقعے کی جگہ پر۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب اس وقت کہاں تھے؟ چودھری نثار صاحب کا پوری رات صبح تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو انہوں نے فون پہ بات کی۔ صبح کو اخبار پڑھ کے چودھری نثار صاحب نے ضرور نوٹس لے لیا، اور پھر ایک بیان آ گیا کہ چودھری نثار صاحب نے IG سندھ سے رپورٹ طلب کر لی، اور پھر فوٹو سیشن کے لیے شام کو آ گئے۔ ایک حقیقت اور بھی ہے، جن لوگوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، مختلف 2 گروپوں نے کی ہے، لیکن ایک وہ گروپ جو ہمیشہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آیا ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان۔ میرا ایک سوال ندیم ملک صاحب آپ کے توسط سے چودھری نثار صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان جو کہ برسہ برس سے ہزاروں معصوم پاکستانیوں کی جانیں لے چکا ہے، جس نے ہمارے پاک افواج کے جوان شہید کیے ہیں، جس نے رینجرز کے جوان شہید کیے ہیں، جس نے پولیس کے جوان شہید کیے ہیں، جس نے سیاستدانوں کو شہید کیا، جس نے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، جس نے شیعوں کی، سنیوں کی، صحافیوں کی، ہر قسم کی کلنگ کی ذمہ داری بڑے فخر کے ساتھ محسوس کی ہے تحریک طالبان نے۔ تو جس جماعت نے یہ ذمہ داریاں قبول کی ہیں، اور میرے خیال سے اس آپ کے پینل میں موجود لوگ یا جو آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی اس کو اچھا آدمی نہیں کہتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ چودھری نثار صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، قومی اسمبلی کے فلور میں کہتے ہیں کہ طالبان بھی ہم جیسے پاکستانی ہیں، وہ بھی آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ سب ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں
کہ اس طرح ان کو عام شہریوں کے ساتھ یہ کمپیئر آپ کی وضاحت ہوگی شرجیل صاحب، میرے خیال میں آپ پرویز صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیں. ندیم صاحب ایک منٹ پرویز صاحب کو جواب دے لینے دیجیے، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ندیم صاحب پرویز صاحب آپ میرا صرف ایک عرض سن لیں. ندیم صاحب میری بات کمپلیٹ کر لوں پلیز. بتائیے. یہ آپ کو وفاقی حکومت کی جانب سے قدرن تو نہیں ہے کہ بات کمپلیٹ نہ ہو. اب ایشو میرا صرف یہ ہے کہ اس کو چودھری نثار صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عام شہری ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان کے تمام جو واقعی عام اور جو شریف شہری ہوں وہ بھی طالبان کی راہ اختیار کر لیں اور بم پھاڑتے رہیں، لوگوں کو مارتے رہیں کیونکہ وفاقی حکومت ان کو اون کر دے گی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا وفاق کی جانب سے کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ آپ نے کبھی پرائم منسٹر صاحب کا یا چودھری نثار صاحب کا طالبان کا نام لے کر سنا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، طالبان وحشی ہیں، طالبان درندے ہیں جو معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں؟ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے کوئی سنا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا شرجیل صاحب آپ کی بات ہوگی، پرویز ملک صاحب مینڈیٹ ہے عوام کی جانوں کی حفاظت کرنا، نہ کہ تحریک طالبان کی میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. پرویز ملک صاحب سر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بہت جانی نقصان ہوا، سیولینز کا بھی ہوا اور فورسز کے ہر سیکٹر کا ہوا، پولیس کا بھی ہوا، اے ایس ایف کا بھی ہوا، شرجیل صاحب دوبارہ آتا ہوں آپ آرمی کی کا طرف. بھی پرویز ہوا، ملک صاحب رینجرز کا جواب بھی دے لیں. ایک آدھ ہو گیا اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شرجیل صاحب اس کو پوائنٹ سکورنگ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہ چیزیں حقیقت ہیں، یہ چیزیں فیکچول ہیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ ان کی نہیں تھی تو آپ پرچہ کہاں آپ کا رجسٹر ہوا، آپ کے سامنے ایف آئی آر درج ہوئی تو وہیں ان کے تھانوں میں ہوئی، انہی کا یہ جورسڈکشن ہے. لا اینڈ آرڈر بیسیکلی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہر صوبے کا اپنا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، اس کو سپورٹ کرنا، اس کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا وہ ڈیفینیٹلی مرکز کا کام ہے. اور اس ایسے جو برننگ قسم کی جو وارفیئر میں چلتی ہے اس میں اپنا پرویز صاحب لیکن ایک شکوہ میرے خیال میں شرجیل میمن صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا وزن ہے. آپ لیڈ فرام دی فرنٹ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس وفاق کی ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس رینجرز تھے، آپ کے پاس انٹیلیجنس آؤٹ فٹس تھیں، آپ ان چیزوں کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں. کسی کی ٹیریٹری میں انٹرفیئر نہیں کرنا. آپ ہمیشہ ایکٹ کرتے ہیں ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن، اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اگر آپ کو رینجرز میں پہنچنے میں کوتاہی ہو، کوئی فوج کی طرف سے پہنچنے میں کوتاہی ہو، ان کی ایفرٹ میں کوئی کوتاہی ہو تو پھر آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں. اگر ان فورسز نے، ان ایجنسیز نے اگر اپنا پرفارم اچھا کیا ہے وہاں تو میں سمجھتا ہوں ان کو آپ کو شاباش دینی چاہیے. یہ بلیم گیم اچھی بات نہیں ہے. پاکستان میں میاں نواز شریف نے ہمیشہ قانونوں کی اگر بات کر لیں، یہ پروٹیکشن ایکٹ جو ابھی آیا تھا وہ انہی چیزوں کے لیے وہ اس کو پروموٹ. قصوری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وفاق اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کر بری ذمہ ہونا چاہتی ہیں؟ مجھے تو یہی لگا کہ ان کے دونوں نے رسپانسبلٹی کا ایک حصہ ہے جو شیئر کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک حصہ ان کے پاس ہے، ایک حصہ ان کے پاس. ملک صاحب میں لاسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتے. وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے اور ہماری مرکز میں حکومت ہے، وہ ہمارا ہی پاکستان کا ایک حصہ ہے اور ہم اس میں پورا کنٹریبیوٹ کرنا ہمارا فرض ہے. بات یہ ہے جی کہ ایئرپورٹ سے جو باہر کا ایریا ہے دیٹ از سندھ گورنمنٹ. ایئرپورٹ جہاں سے حدود ہیں دیٹ از اے فیڈرل گورنمنٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اپنے پیرا ملٹری فورسز ہیں لائک رینجرز اینڈ اسکاؤٹس اینڈ یہ ساری کی ساری آتی ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے. اب چیز یہ ہے کہ جی یہ بلیم گیم چل رہی ہے. ایکچولی اٹس اے ڈسمال فیلئر آف بوتھ دی گورنمنٹس ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ. سی دیکھیں کہ کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، پہنچ گئے، یعنی ان کے ساتھ سیکیورٹی اتنی تھی کہ اتنی سیکیورٹی جو لوگ بجائے پھنسے تھے ان کو اویلیبل نہیں تھی. وہ ان کے ساتھ تھی. اینڈ پھر جب آپ کو آئیڈیا ہی کچھ نہیں ہے، یو آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ کائنڈ آف ایونٹ. سی at that level your job is to give instruction to the relevant authority and let them operate on their own. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ایک قائم علی شاہ اور ٹپی صاحب نے وہاں جا کے سروس نہیں کی بلکہ مسائل پیدا کیے. آپ صرف کیمرے کے سامنے اپنی شکل دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. واٹ از یور رول؟ واٹ رول یو پلیڈ؟ تم نے کتنے لوگوں کو بچایا، کتنے لوگوں کو آپ نے محفوظ کیا؟ بلکہ یو ور ڈسٹربنگ دی آپریشن. See, you are disturbing the operation. You had no right to go there. تھی آپ انسٹرکشن دیں اینڈ لیٹ دین جو آپ کے نیچے پولیس ہے یا آپ کے رینجرز جو کہ ایک پولیس رول میں آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ، لیٹ دم پلے دی رول. بٹ
See, you are creating a confusion. لیکن So قصوری it صاحب is ایک a- قصور وفاق کا ہے جو نارتھ وزیرستان سے جو بھی انٹیلیجنس انفارمیشن آئی تھی وہ پاس آن کی، یا جو ہمارے آؤٹ دیکھیں، فٹس وہاں بات یہ کراچی ہے- بیسڈ ہیں انہوں نے بات جو یہ رول کہ ادا وہ کرنا تو تھا مجھے دیکھیں، لگا کہ وہ تو- ٹائملی ایکٹ نہیں کر وہ سکے، دیکھیں بعد میں کیا جب اٹیک ہو گیا تھا اس کے بعد سب نے جانے دی انٹیلیجنس فیلئر. میں دیکھیں بات ہے کہ جہاں ہم اپنی ایجنسی کا بڑا عزت و احترام کرتے ہیں بٹ دیٹ doesn't mean کہ it provide a blanket cover to those irresponsible officers جو ان کو through investigation find out کر کے کہ who are the responsible people, they should be sorted out. So that صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی سورس رپورٹ انٹیلیجنس رپورٹ جو جنریٹ ہوتی ہے اس میں ایگزیکٹ 100% ٹارگٹ ڈیٹ وغیرہ یا وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک جنرلائز ان دا سینس کہ وہ بتاتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں یہ معاملات ہونے والے ہیں، یو ہیو ٹو بی اویئر آف. لیکن آپ دونوں کو الرٹ رہنا چاہیے. سر دیکھیں کوئی نجومی والی بات تو نہیں ہے کہ 100% آپ فنگر کر سکتے ہیں. ایئرپورٹس آپ کے ٹارگیٹ تھے، میرے اپنی جن لوگوں سے بات ہوئی تھی اس میں ایئرپورٹس ٹارگیٹ تھے. وہ اٹسیلف اس کا ایک سیکورٹی ارینجمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں اگر کوئی لیپس ہے تو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں صورت میں آپ لوگوں کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا، ایئرپورٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. ان جوانوں نے اپنی جانیں دیں، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. جو لڑا پولیس کا، جو رینجرز کا لڑا، جو فوج کا لڑا، جو ایس ایف کا لڑا، سب نے جانیں دی. لیکن ہمیں تو اس کو پری ایمپٹ کر لینا چاہیے تھا نا. شرجیل میمن صاحب کیا چیز کمی رہ گئی تھی جو وفاق نے نہیں دی؟ ندیم صاحب ایک بات میری جیسے بات میں نے کمپلیٹ کی تھی اس کے بعد مجھے کسی کی آواز نہیں آئی کیونکہ میں نے خیال سے میں نے سارا آپ کا جو شو کہ وہ دوسرے پارٹیسپینٹس جو ہے موجود حضرات بیٹھے ان کی باتیں مجھ سے مس ہو گئی ہیں. تو خیر مجھے یہ نہیں پتا کس نے کیا کہا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ کون سی کمی رہ گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی اوتھینٹک رپورٹ چودھری نثار صاحب کے پاس تھی تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ کراچی میں جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں وہاں پہ صوبائی بھی ہیں، وفاقی بھی ہیں، تو ان ایریاز کو کیوں نہیں بلاک کروایا چودھری نثار صاحب نے، جو کراچی آتے بھی رہتے ہیں کبھی کبھی تو چیک بھی کروا لیتے اپنے پاس. ان کے پاس ایک بہت بڑی پوسٹ کو سنبھال رہے ہیں، ان ایریاز کو کمپلیٹلی سیل یا بلاک کیوں نہیں کروایا چودھری نثار صاحب نے؟ پہلی بات. شرجیل صاحب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے ایز اے لوکیشن، یہ ایز اے ٹارگٹ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا جو وفاق نے آپ کو انٹیلیجنس انٹرسیپٹس دیے، اس میں ایئرپورٹ ٹارگٹ کے طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اگر چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور چودھری نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں چودھری نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. سر کوسچن یہ ہے، میری بات سنیں جی پلیز. اگر چودھری نثار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو میں وفاقی ادارے بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں چودھری نثار صاحب نے پابند کیا کہ ان کو گیٹ تک بھی پتا تھا کہ اگر اس گیٹ سے وہ انٹر ہونے ہیں اس گیٹ پہ سیکیورٹی سخت کی جائے اور ان لوگوں کو بلاک کیا جائے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور چودھری نثار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں یہ مرکز کا کام ہے اس کو جنریٹ کرنا، اس رپورٹ کو بھیجنا، اس پہ ایکشن کرنا تو پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے. وہ کبھی وہاں سے کھڑے ہو گئے اٹیک نہیں کیا. کراچی میں پیچھے سے ایک گاڑی، صوبائی ایک دونوں بڑی فورسز گاڑی کام میں کر آئے رہی ہیں اور ہیں بہت ساری تعداد اور بہت سارا آرمامنٹ لے کے پیورلی ان کے صوبائی حلقے میں سے آئے ہیں. اور دوسرا وہاں بھی ان سے لیپس ہوا. آپ جو وزارت داخلہ کا وہ جو خط ہے جو وارننگ لیٹر جاتا ہے، میرے تو خیال میں آپ کو اسے پبلک کرنا چاہیے. اگر آپ نے اتنا پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ اس گیٹ سے انٹر ہونے لگے ہیں تو اس کو لیٹ میک دیٹ رپورٹ، کیونکہ ایک پیرا ہوتا ہے وہ پورا جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ٹارگٹ. کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ اسے ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اٹیک ہو چکا ہے. یہ اس میں جی جی شرجیل صاحب ایک اور بات. اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں چلیں ایئرپورٹ کراچی میں، چلیں ہم نے ذمہ داری قبول کر لی ایئرپورٹ کراچی میں، یہ جو ازبک تھے یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ کراچی میں پیدا ہو کے کراچی سے آئے تھے. یہ اگر باہر سے آئے تھے تو پھر کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ 10 فارنرز کون ہیں، یہ پاکستان میں کیسے انٹر ہوئے؟ ڈائریکٹ کراچی میں انٹر ہو گئے تو کراچی کی باؤنڈریز پہ بھی ایسی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے جس میں وفاقی اداروں کی عمل دخل نہ ہو. باؤنڈریز وفاق کے پاس ہیں، اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات، یہ جو اتنا بھاری بھرکم اسلحہ تھا یہ کہاں سے آیا؟ کراچی میں کیا یہ ویپن بنتے ہیں؟ یہ ویپنز بھی باہر سے آتے ہیں. ہم نے 100 دفعہ کہا ہے، میٹنگز میں کہا ہے، میڈیا میں کہا ہے، ہر آفیشل پلیٹ فارم پہ بھی کہا ہے کہ کافی دفعہ ہمارے جو بارڈرز ہیں سندھ اور پنجاب کے، وہاں پہ ہماری ایکسائز پولیس اور سندھ پولیس نے جو ٹرکس پکڑے ہیں اس میں اسلحوں کے انبار ہوتے ہیں. تو کیا پنجاب گورنمنٹ کا یہ فرض نہیں پہنچتا کہ وہ بھی اپنے بارڈرز کو سیل کریں؟ ہمارے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں تو ہم لوگ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، لیکن کیا اگر پنجاب بھی یہ شرجیل صاحب جہاں سے یہ اوریجنیٹ کیا ہوگا وہاں تو لیپس ہے. میں چودھری نثار کا بھی لیپس آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہے، لیکن جو سندھ کی سڑکوں پہ یا کراچی کی سڑکوں سے جو پولیس کی اور رینجرز کی چوکیاں، اگر ان سے وہ راکٹ لانچرز یا وہ راکٹ پرپیل گرینیڈ سے جو لے کر تھیلوں میں ڈال کے انہوں نے پیچھے بیک پیکس ڈالی ہوئی تھی وہ لے کے چلے گئے
تو آپ کو پتہ نہ چلے پولیس کو. یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز. ندیم صاحب اس کا بھی 10 بندے تھے نا, ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ چھپ کے نکل گیا. ندیم صاحب اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا سوال آپ نے کیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ ایک ماشاءاللہ ایک اچھے جرنلسٹ بھی ہیں, آج بھی اگر پورے پاکستان میں طالبان کے خلاف کوئی سول گورنمنٹ لڑ رہی ہے تو وہ ہے سندھ گورنمنٹ. کیونکہ طالبان کے اپنے بیانات آ چکے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے. ہمارے لوگ مارے کراچی میں جا رہے ہیں, ہمارے لوگ پکڑے کراچی میں جا رہے ہیں. ہم لوگ تو کنٹینیوسلی اس آپریشن کا حصہ ہیں. ہمارے تو روزانہ کی بنیاد پہ جہاں یہ لوگ جو ازبک سے کراچی میں کس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے, کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ازبک کا ہمارے لوگوں سے وہ نین نقش نہیں ملتے, پکڑے جاتے ہیں. ان سب لوگوں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں, میں نے کہا ہم لوگ تو ان سے لڑ رہے ہیں, کنٹینیوس لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں کر رہے, لیکن اگین یہ لوگ کہاں سے آئے, ان کے پاس ویپنز کہاں سے آئے. آپ نے کہا کہ بھائی کراچی پولیس نے کیوں نہیں روکا ویپنز کو. دیکھیں کچھ ایسی جگہیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں کراچی میں جو انٹری ہیں کراچی کی, اس میں ہائی ویز ہیں, نیشنل ہائی وے ہے, سپر ہائی وے ہے, اس طرح کے بڑے بڑے اس طرح کی شاہراہیں ہیں. وہاں پہ روزانہ, اور کراچی گیٹ وے ہے, روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ہیوی ٹریفک آتی ہے. ہر ٹریفک کو پورا روک کر ایک ایک گاڑی کو ڈسیبل, اس کو پوری چیزوں کو ڈسیبل کرنا, ان کو چیک کرنا, اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہر گاڑی کو آپ روک کے اس کو پورا سامان اس کا نکالو. میمن صاحب سپر ہائی وے پہ تو پاسبل نہیں ہوگا, لیکن میں خود ایز اے جرنلسٹ, آپ میری شکل بھی پہچانتے ہوں گے, لیکن میں اگر ایئرپورٹ والی روڈ پہ ایئرپورٹ کے اتنا قریب جاؤں گا تو آپ مجھے بھی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں, اور میں آر پی جی لے کے چلے جاؤں پتہ نہ چلے. میں ایک بریک لے لوں, میرے پروڈیوسر صاحب تھوڑے خفا ہو رہے ہیں, بریک لے لیں جی, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ تو بات کر ہی رہے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے اوپر آج سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے کہ وفاق کے پاس 15 دن ہے. سپریم کورٹ میں اگر اپیل کرنی ہے تو کر لیجئے, ورنہ ای سی ایل کے اوپر جو آرڈر تھا وہ آپ ختم سمجھیے. تو احمد رضا قصوری صاحب, یہ کہ آٹومیٹک ہوگا کہ آفٹر 15 ڈیز اگر وفاق اپیل نہیں کرتا تو جنرل صاحب ٹکٹ کٹوائیں اور دبئی چلے جائیں, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ملک صاحب, اس آرڈر کے 2 حصے ہیں. پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے یہ جو ای سی ایل کا جو آرڈر ہے اس کو انلیگل اینڈ ان لافل ڈکلیئر کر دیا. یہ جو پروویژنل آرڈر تھا 2013 اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیا. دوسرا جو اس کا پورشن ہے اس میں انہوں نے اپنے ہی آرڈر کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے, یعنی اس کا آپریشن کو سسپینڈ کر دیا ہے. میری جو 50 سال کی جو پریکٹس ہے, میں نے کس قسم کا کوئی آرڈر نہیں دیکھا. نارملی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی درخواست ہوتی اور گورنمنٹ کہتی کہ جناب جیسے ہی ان کا ای سی ایل سے اخراج ہوگا نام کا تو پاسبلٹی کہ ہی میں ناٹ کم, لہٰذا ان کو آپ جو ہے مؤخر کر دی تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جا سکیں. اس وفاق کی درخواست کے بغیر ہی انہوں نے یہ کام کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ یہ پنگ پونگ کا میچ چل رہا ہے. کبھی جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ بال پھینک دیتی ہے عدالت کی کورٹ میں, کبھی عدالت جو ہے وہ بال اٹھا کر پھینک دیتی ہے حکومت کی کورٹ میں. یہ اصل میں ایک گورنمنٹ کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے, نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اور کیونکہ بہت ساری انوائرمنٹل چینج آ چکی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا انوائرمنٹل چینج کا اثر جو 2 خواجگان تھے, اسی ایک ہی بیان آیا اسی فرام دی غازی بروتا سے کہ ہمیں اپنی احترام کرانا بھی آتا ہے. تو دونوں جو خواجہ تھے وہ لوگ کہتے ہیں وہ خواجہ سرا بن گیا, خاموش ہو گیا. چلے تو چیز یہ ہے کہ ندیم صاحب جی بولیے. ندیم صاحب یہ ان کو بولے قصور صاحب کو یہ الفاظ واپس لیں. کسی بھی سیاستدان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ضرور, آپ نے صحیح مطالبہ کیا. نہیں, کسی بھی پولیٹیشین کے لیے اپنے الفاظ واپس لیں, مہربانی کر کے. آپ واپس لے رہے ہیں. اب اگر آپ کو کسی کی دلداری ہوئی ہے تو میں نہیں مناسب نہیں ہے. کسی بھی پولیٹیشین کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چیز یہ ہے کہ 4 ایریاز میں گورنمنٹ آف دی ڈے اور آرمی جو ہے دے آر ناٹ آن دی سیم پیج. نمبر 1 طالبان, نمبر 2 اپنا انڈو پاکستان ریلیشنز, کیونکہ انڈو پاکستان ریلیشنز میں حکومت کے وہاں بلینز آف ڈالرز کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ
نارمل جو پروسیجر ہے جب پرائم منسٹر پاکستان جاتا ہے تو وہ میٹنگ کرتا ہے ود دی حریت کانفرنس. یہاں حریت والوں سے نہیں ہوئی, وہ میٹنگ ہوئی مٹھل کے ساتھ ہوئی, اور پرائم منسٹر نے اپنے بیٹے کو مٹھل کے ساتھ لایا, ہو از دا اسٹیل کنگ آف دی ورلڈ سٹی. اب چیز یہ ہے, دوسرا ایریا جو ہے وہ طالبان ہے, جہاں تیسرا جو ہے وہ جو $1.5 بلین ملے ہیں سعودی عربیہ نے دیا امریکنز کے کہنے پر, اس میں واٹ از دا کوڈ پروکو, واپسی پہ کیا دینا ہے؟ واپسی پہ دینا ہے کہ جو شدت پسند یہاں ہیں ان کو بھیجنا ہے سیریا, ان کو شپمنٹ کرنی ہے تاکہ وہاں شیعہ کو کنٹین کر سکے. وہاں بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. امریکہ بنا فورتھ کیا, پھر میں کراچی جاؤں گا. امریکہ بنا ہوا سنی, امریکہ بنا ہوا سنی بنا ہوا ہے, اور رشیا اور چائنا شیعائٹس بنے ہوئے ہیں, اور چوتھا جو ایریا ہے وہ جنرل مشرف کا مقدمہ ہے. یہ 4 ایریاز ہیں. وسیم اختر صاحب, آپ کو ویلکم بھی کر رہا ہوں. ہماری آج DSN جی لیٹ ہوگی, معذرت خواہ ہوں, آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا. یہ فرما دیجیے گا کہ جنرل مشرف کیا پاکستان سے جانے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ حکومت پکڑ لے ان کو جی کہ آرٹیکل 6 کے تحت سزا پہلے دیں گے پھر جانے دیں گے, نہیں جانے دیں گے نہیں, تب تک کیا کریں؟ دیکھیے میٹر کورٹ میں ہے, اور میرے خیال میں کورٹ کا ڈیسیشن بھی آ گیا ہے. جو کورٹ فیصلہ دے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. میرے خیال میں جمہوریت اور آزادی, ہماری جو جوڈیشری کو مضبوط کرنا, یہ سب کے نعرے تھے جو سننے میں آتے تھے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کو بھی مضبوط کریں اور اس کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اچھا ایک لیکن وسیم صاحب بڑا مزے کی صورتحال ہے. جو اسپیشل کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا اس نے کہا تھا کہ کسی بھی اگر ملزم کے خلاف کوئی کیس پینڈنگ ہو تو اس کو پاکستان سے باہر جانے سے اس کو یہ چیز نہیں روکتی. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ علاج کی غرض سے اگر کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہے تو اس کا بھی اس کو حق حاصل ہے. یہ اسپیشل کورٹ نے کہا, لیکن انہوں نے کہا ECL سے نام نکالنا ہے تو آپ وفاقی حکومت کے پاس چل جائیے یا ہائی کورٹ میں چل جائیے. آج ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا کہ ECL سے نام ٹھیک ہے نکالنے کا حق حاصل ہے, لیکن وفاق کے پاس 15 دن ہے, اپیل کرنی ہے تو کر لو. مطلب there is nobody willing to take that burden on a particular institution or a ministry. میرے خیال میں وفاق کو الٹیمیٹلی انٹیریئر منسٹری کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ اپنے کاندھوں پہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. نوٹیفیکیشن تو ادھر سے ہی آنا ہے ECL کا. ہاں بالکل ہونا چاہیے. اگر آج میرے خیال میں میٹنگ بھی ہوئی ہے کوئی وفاق میں اسی سلسلے میں, اور میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے, تو کوئی فیصلہ آیا نہیں آیا, گورنمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کیا اس میں انٹیریئر منسٹر بھی میرے خیال میں تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی کافی ورڈ تھے اس حوالے سے کہ کیا فیصلہ کیا جائے. آیا کہ وہ ایک اس پہ شعر بھی ہے نا, چھوڑ دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اور جن کی والدہ بیمار ہیں تو جانا چاہیے, بالکل کیوں نہیں جانا چاہیے. اور دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن میں نہیں ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوئی ہے, کوئی بھاگ کے نہیں جانا چاہ رہے, اپنی والدہ کو ملنے جا رہے ہیں اور مل کے پھر آ جائیں گے. اور آئی نو وہ آ جائیں گے واپس, میں ان کو فیور نہیں کرا, آئی نو ہم, کیونکہ وہ ایک بہادر انسان ہے, ضرور آئے گا واپس. اس سے ہمیں بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ بھاگ جائیں گے. وہ کمانڈو ہے, بھاگنے والا آدمی نہیں ہے, وہ آئے گا واپس. I totally agree with the finding of وسیم اختر. پرویز صاحب وفاق سے تھوڑا سا وفاقی حکومت کا پوائنٹ آف ویو جان لیں. میرے بڑے محترم ہیں قصوری صاحب, میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے اپنے الفاظ بھی واپس لے لیے. انہوں نے تو ایسی پکچر دے دی کہ شاید ہماری اور فوج کی کوئی بہت رائے جدا جدا ہیں. خدایا ایسی بات نہیں ہے, یہ ادارے ہیں اور ادارے یہ پاکستان کے ادارے ہیں, وزیر اعظم ان کے متحد یہ ادارے ہیں, اور ہمیں ان سے بڑی شفقت اور محبت اور ایک بہت بانڈنگ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے, کسی بھی ایشو پہ ہو جائے, مگر اس کو ہم بیٹھ کر, آپ کے سامنے ڈفرینٹ فورمز ہیں, وہاں بیٹھ کر ان کو ریزالو کیا جائے گا. خدایا ہمارا ایسے کوئی جھگڑا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر تقریریں کچھ ان کو کسی دوستوں کی نہیں پسند آئی تو یہ ان کے ذاتی ایک رائے بھی تھی, اور رائے تھی. پارٹی ڈسون کرتی ہے اس کو, ڈسون تو نہیں کرتی, انہوں نے ایک بات کر دی. آپ نے کہا نا ان کی ذاتی رائے, کیا پارٹی نے ڈسون کیا اس کو؟ کسی کے کہنے پہ انہوں نے نہیں کہا, یہ ان کی اپنی فیلنگز تھی, وہ پارٹی کے ذمہ دار ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا انڈیا پہ یا کسی سے محبت پہ کرنے کی کوئی خدا نہ خاصا ایسی کوئی ملک دشمنی والی بات نہیں ہے. اگر میاں صاحب نے انڈسٹریلسٹ کو ملا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا اگر جائے تو حریت کو بھی ملے اور انڈسٹریلسٹوں کو بھی ملے. اور اگر ان کا اپنا کوئی ذاتی تعلق, مجھے نہیں پتا وہ ذاتی تعلق ہے یا نہیں ہے, مگر کوئی حرج نہیں ہے. آپ انڈیا پاکستان کی
ایک بزنس کی پرائم ڈیولپمنٹ منسٹر کی کو بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں. پرائم ندیم بھائی، منسٹر میں کے ایک بات وزٹ کو کرنا چاہ رہا ہوں شک اس کی حوالے نظر سے. سے نہیں دیکھنا چاہیے, میں اس پہ آپ کا نہیں حامی دیکھنا ہوں. چاہیے. لیکن انہوں نے کشمیر کا جب تذکرہ نہیں کیا تو میرے خیال میں ایک مسٹیک کیا, آپ کے فورن آفس نے پراپر جاری نہیں کی. یہ ایک میٹنگ میں ریزالو ہونے والی چیزیں ارے نہیں ہے بھائی, لیکن آپ کو میڈیا انٹریکشن میں کہہ دیتے ہیں کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر, آپ نے کشمیر کا تو لفظ نہیں استعمال کیا نا. لیکن پرائم منسٹر کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہاں میں آپ کے ساتھ. پچھلے اگریمنٹ کی بات آئی اور اس میں کشمیر شامل ہے. ندیم بھائی میں کراچی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. اب جنرل مشرف کی جو ECL کی بات آ گئی, گورنمنٹ کا پہلا پوائنٹ آف ویو آپ کو پتا ہے کہ یہ اس نے ریگریٹ کیا تھا, ہمارے انٹیریئر منسٹری نے اس کو ریگریٹ کیا تھا کہ ہم ان کو الاؤ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا سٹانس تھا, ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ہم آئین کی اب تو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اب کیا وفاق نے فیصلہ ہائی کورٹ میں کیا, آپ اپیل کریں گے کہ جانے دیں گے؟ دیکھیں اب ایک ڈفرنس آف اوپینین آ گیا, اور اس میں جیسے انہوں نے کہا سندھ ہائی کورٹ نے اس میں ریزنز بھی دیے ہیں, جو ریزن نیچرلی قصوری صاحب نے بتایا کہ ریزنز یہی دیے ہوں گے کہ it deserves it. اب وفاق کا کیا فیصلہ ہے, جانے دینا ہے یا روکنا ہے؟ ابھی اس میں کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بیسٹ فورم, اگر ہم کچھ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہوگا جیسے کوئی ہم اس کو وکٹمائز کریں. کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپیل میں جائیں گے یا کیا کریں گے؟ اب دیکھیں ہمارا تو یہی ورژن تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے, he has to face. وہ تو کورٹ نے ختم کر دیا, آپ کا کورٹ نے ختم کر دیا مگر کنڈیشنل کر دیا. کنڈیشن ایک ہی ہے کہ آپ نے اپیل کرنی ہے تو کرنے, اور انہوں نے یہی کہا کہ افیکٹو ہوگا 15 دن کے بعد, اور حکومت کے پاس اپیل کا موقع ہے, اپیل کا ہے. تو یہ اگر PMLN نے کوئی فیصلہ لیا ہے اس کے اوپر؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. شرجیل میمن صاحب سے پوچھا, شرجیل میمن صاحب کیا میں ندیم بھائی کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, ایک کراچی کے حوالے سے نا. میں دوبارہ کراچی پہ آؤں گا, پہلے اس پہ ایک جواب دے دیں, پھر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کے دوبارہ اسی ٹاپک پہ واپس آ جائیں گے. جنرل صاحب کو جانا چاہیے پاکستان سے یا روک لے وفاقی حکومت, کیا کرے؟ دیکھیں جی ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی PMLN میں یا جنرل مشرف میں کوئی نہ کوئی آپس میں کوئی خفیہ معاہدہ یا کوئی اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, تبھی اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس پہلے دن سے یہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جب جمہوری لوگوں نے کیسز فیس کیے ہیں تو ایک ڈکٹیٹر کو بھی کیسز کو فیس کرنا چاہیے. دوسری بات کرنا چاہیے, آج بالکل جی. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاک افواج کے لیے سب کے دل میں احترام ہے, ہمارے دل میں بھی ہے, آپ کے دلوں میں بھی ہے, کیونکہ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں, اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, اس ملک کے عوام کی حفاظت کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیے ہیں, اور اس کیس کو اس طرح بھی نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے کوئی ان کی مفاہمت ہوئی ہے, اور یہ سارے جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں یہ اسی چیزوں کی مجھے کڑی نظر آ رہی ہیں. مفاہمت کس سے ہوئی ہے, جنرل پرویز مشرف سے یا فوج کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے ہیں؟ کیونکہ جو رخنہ اندازی آئی تھی اس میں جنرل صاحب کا معاملہ ایک ایشو بن گیا. مفاہمت کورٹ کے ساتھ تو نہیں ہوتی نا جی, آپ کا خیال ہے اس ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں یہ مفاہمت جو ہوئی ہے یہ بڑی اوپنلی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ہوئی ہے. وہ انفارمیشن منسٹر نے تو پتا ہوگا, کیسے پتا ہوگا, ان کی کیا سورس ہو سکتی ہے؟ بتائیے شرجیل میمن صاحب. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے یہ کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پرویز مشرف میں اور میاں نواز شریف صاحب میں کوئی مفاہمت ہوئی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کی کڑیاں ہیں. آہستہ ایسی چیزوں کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے. اب کورٹوں کے سر پہ یہ سارا بوجھ آئے گا کہ کورٹوں نے اجازت دی, لیکن خیر یہ عدلیہ میں کورٹوں میں کیس چل رہا ہے, کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اوپن اپنا ڈیسیجن لینا ہے, اوپن اپنی پالیسی دینی ہے, اور کورٹ بھی سندھ ہائی کورٹ ہے. درست ہے. اچھا یہاں ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کراچی سے اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر واپس اپنے ٹاپک پہ آئیں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وسیم اختر صاحب آپ فرمائیے, یہ جو ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے؟ چودھری نثار کے اوپر, قائم علی شاہ کے اوپر, یا کسی پہ بھی نہیں؟ سارا کچھ ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ تھا, میں خود موجود تھا وہاں. میرے خیال میں ایک تو جب آپریشن ہوا اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کلیئرنس کس نے دی. فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا تھا اور اس دوران شیڈز میں آگ لگی ہوئی تھی, ویئر ہاؤس میں آگ لگی ہوئی تھی, اندر یہ 7-8 لوگ پھنسے ہوئے تھے. کلیئرنس کیسے ہوا؟ ایئر کلیئرنس کا مطلب ہے ٹوٹل ایک چپا کلیئر جب تک نہیں ہوتا
فلائٹ آپریشن کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. نمبر 2, ایئرپورٹ مینیجر کہاں تھے, سول ایویشن کے ذمہ دار کہاں تھے, ان سب کی میرے خیال میں رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اس کو بالکل رسپانسبلٹی اس پہ فکس کرنی چاہیے, ورنہ دیکھیں قیمتی جانیں ویسے ہی ضائع ہو رہی ہے پورے ملک میں. مگر یہ جو واقعہ تھا میں نے خود آنکھوں سے دیکھا, شرجیل بھائی بھی وہاں موجود تھے اور بہت سارے سی ایم صاحب بھی تھے, کافی لوگ تھے, تو سب نے دیکھا بڑا خوفناک منظر تھا, بے بسی کا عالم تھا. وہ اندر بند تھے, پھنسے ہوئے تھے, جیسے بھی تھے, ان کو نکالنے کے لیے لیکن وسیم صاحب وہ کوششیں جو کی جانی حملہ چاہیے آور تھی. تھے وہ پہنچ گئے وہاں پر, کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ ایک افسوسناک پہلو نہیں ہے؟ کوئی ایئرپورٹ تک رسائی آسان نہیں ہوتی. اب آپ اس پہ آ رہے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. شرجیل بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ سندھ کے اندر اسلحہ آتا ہے بسوں میں, ٹرکوں میں, بہت سارے صوبوں کو کراس کر کے آتا ہے, تو وہ سندھ کے بارڈرز میں جو لوگ ہیں وہ کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ سندھ میں اسلحہ بنتا نہیں ہے. ان کے پاس راکٹ لانچرز تھے, ان کے پاس ہر قسم کا ویپن تھا, گرنیڈز تھے, بہت زیادہ سامان تھا ان کے پاس. وہ کیسے پہنچ گئے یہاں تک؟ تو یہ دیکھنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت بالکل سیریس نہیں ہے ایز فار ایز سندھ از کنسرن. دیکھیں سندھ میں طالبان ایکٹیو ہیں, مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں, سب انٹیلیجنس ایجنسیز جانتی ہیں, تو ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان پہ کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا, حملے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے. شرجیل صاحب ہمارے آپ یہاں فرمائیے. انتظار کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ حملے اس کا بھی انتظار کیا گیا کیونکہ انٹیلیجنس جو چودھری نثار کی ہے وہ کہتی ہے کہ حملہ ہونے والا تھا, تو پھر ہم نے انتظار کیوں کیا؟ شرجیل دیکھیں چودھری نثار صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہر پٹاخے پہ ری ایکشن تھوڑی ہونا چاہیے. اب ان کی سوچ الگ ہے, وہ کہتے ہیں یہ پٹاخے ہیں, یہاں جانیں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی. بھائی 30 بندے وہ تو مر گئے, سیریس ہے ہی پٹاخہ نہیں. تو کہہ ہی نہیں سکتے. کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستانی فوج کے جوان ہیں, ایس ایف کے جوان ہیں, پی آئی اے کے لڑکے تھے, ہمارے اس قوم کے بیٹے تھے. انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا یہ ہر پٹاخے پہ ری ایکشن تھوڑی کریں گے ہم لوگ. شرجیل اب محمد یہ صاحب پٹاخے ہیں تو اب کیا کریں, اللہ نہ کرے پنجاب میں کچھ ہو, مگر وہ تو سکون سے بیٹھے ہیں سب کچھ, سب لوگ. مسئلہ تو دوسرے صوبوں میں. شرجیل محمد صاحب. جی ندیم صاحب, وسیم صاحب نے کافی باتیں بالکل ٹھیک کہی, میں ان کو ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں چودھری نثار صاحب ایک وفاقی وزیر داخلہ ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ سوال مجھے نہیں پوچھنا چاہیے, آپ تمام اینکر حضرات کو, صحافیوں کو پوچھنا چاہیے کہ آپ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, جو درندے شیطان لوگ جو حملے کر کے ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان لوگوں نے اٹیک نہ کیے ہوں. کیا وزیر داخلہ کا اخلاقی اتنا فرض بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لے کے کہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں, درندے ہیں, قاتل ہیں؟ اور اگر جو شخص اتنا کہنے کی جرت نہ رکھے تو کیا اس کو وزیر داخلہ رہنے کا کوئی حق ہے؟ یہ سوال آپ نے پوچھنا چاہیے, ہم نے نہیں پوچھنا چاہیے. دوسری بات جو شروع پہلے سیگمنٹ میں ایک چیز مس ہو گئی, چیف منسٹر صاحب کے جانے پہ شاید آپ نے بھی اعتراض کیا اور قصوری صاحب نے بھی اعتراض کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب نے ایک ہسٹری ضرور یہ رقم کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کہیں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہو اتنا بڑا اور چیف منسٹر پرسنل وہاں پہنچے. دوسری بات جو سیکیورٹی کی بات کی گئی کہ ان کی سیکیورٹی ادھر ڈائیورٹ ہو گئی, یہ قطعاً غلط ہے, کیونکہ میں ایئرپورٹ پہ خود ان کے ساتھ موجود تھا. ندیم صاحب میری بات, ندیم صاحب جو اپنے ساتھی وہاں موجود تھے, میں نے جب پوچھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آپ لوگوں نے وہاں میس اپ اتنا کر دیا تھا, قائم علی شاہ پہنچ گیا, ٹپی صاحب پہنچ گیا, 20 موبائلیں لے کر, ادھر آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پہ مسئلہ اور تھا. آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے, آپ رکاوٹ بن رہے تھے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. میں آپ کو بات بتاؤں, قطعاً یہ بات غلط ہے. اگر آپ کو کسی رپورٹر نے بھی فیڈ کی تو غلط کی, کیونکہ ہم لوگ جب وہاں موجود تھے تو ہم بالکل جہاں پہ اندر مقابلہ چل رہا تھا اور اسی کے بالکل باہر جو ایک وہ براندہ بڑا تھا, ہم لوگ سب وہاں بیٹھے تھے. آپ کی وضاحت ہوگی, پرویز ملک صاحب سے پوچھیں. اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اگر نہیں جاتے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا کیا رہی ہے, جب گئے تو آپ لوگ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایک تو پرویز صاحب سے بھی سن لیں. ایک تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو وزیرستان اور ان ایریاز میں چل رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ٹیررسٹ اور یہ وہاں موجود ہیں, دہشت گرد موجود ہیں, ان کو سپلائیز بھی ہو رہی ہیں, ان کو ریسورسز مل رہے ہیں, اور وہ ان کو ہم تو ڈائیورٹ نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی سے کہیں پاکستان کے کسی حصے میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ولنریبلٹی, یہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ اب مرکز کے ذمہ کیا ہے؟ مرکز کے ذمہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو وہاں ٹیکل کرے. اور پرویز صاحب کلامی ہو رہی ہے, لیکن ایک چیز جو آپ کی لیک کرتی ہے نا وفاقی حکومت, وہ ہے اونرشپ.
آپ کو اس سارے پروسیس کی اونرشپ لے کر نیشنل آپ کی نیکٹا آپریشنل نہیں ہے, آپ کا آپریشن روم یہ ہونا چاہیے جسے پتا ہو مانیٹرنگ انٹیلیجنس پروسیس کر کہاں ہے نیکٹا, کون ہے چیئرمین اس کا؟ بالکل انٹیریئر نیکٹا از ناٹ ورکنگ سر, نیکٹا کام نہیں کر رہی, ناٹ دیٹ افیکٹو, بٹ آپ کا اٹس ناٹ آپریشنل, آپ اس کا کا چیئرمین کنٹرول نہیں ہے, روم کام ہے, نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں 13-14 ایجنسیز کی نیٹ ورکنگ ہے, ان کی انٹیلیجنس اگر نیٹ ورکنگ ہوتی تو شرجیل میں ہم نے دیکھیں ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ان کو سورس رپورٹ پہلے وقت سے پہلے بتا دیتے کہ یہ ہمارے پاس رپورٹ ہے, ان کے اعتراضات نہ اب ان ہوتے, کی پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا. دیکھیں تیاری کرنا ان کا بھی کام ہے, اور ہم بیک اپ سروس کے لیے ہیں. مرکز نے ان کو مانیٹریلی بھی سپورٹ کیا ہے, بہت سارا اکوپمنٹ بھی لے کے دیا ہے. قصوری صاحب سے ندیم صاحب میرا ایک سوال ہے, ایک میری ندیم بھائی, ندیم صاحب میرا ایک سوال ہے, اب چوہی نثار صاحب جلدی سے کر لیجیے. ندیم صاحب ایک سوال صرف, جی جلدی سے کر لیجیے. آپ ان کو کہہ دیں, یہ پی ایم ایل این کے ایک اہم عہدیدار ہیں, یہ اسی پروگرام میں کہہ دیں کہ یہ طالبان دہشت گرد ہیں, درندے ہیں اور وہ منافق لوگ ہیں, صرف یہ کہہ دیں. بولیے جی. دیکھیں جی, ہم دہشت گردوں کے خلاف قانون بنا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے قانون جو سختی بھی جن پہ انہوں نے بھی اعتراض کیے, ان کو ٹھیک بھی کیا, اسی لیے کیا کہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت آپ گرد کہہ دیں طالبان دہشت گرد درندے ہیں, بس یہ کہہ دیں آپ. گڈ اینڈ بیڈ طالبان, میں تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, مگر ایک چیز واضح ہو جاتی ہے ملک صاحب, ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ بار بار دل لگی کر رہے ہیں چوہی نثار صاحب کی وزٹ کو کرٹیسائز وہ کہتے ہیں جو صدر پنجاب میں ہیں ان کو تو یہ پاس بٹھایا ہوا, یہ آج ان کو بیان بھی آیا ہے, وہ آپ ان کے اوپر کچھ کر لیجئے, آپ کے اوپر کافی الزام لگ رہا ہے. نہیں انشاءاللہ سب چیزیں نیک نیتی کے ساتھ ہو رہی ہیں, کلیریفائی ہو رہی ہیں, ایسے شک و شبہات. ملک صاحب جو مین پوائنٹ تو آیا کہ چوہی نثار صاحب وہاں ایک دن بعد کیوں گئے, پہلے کیوں نہیں گئے, تو اس کا جواب آپ نے خود دے دیا. چیف منسٹر وہاں چلے گئے, ٹپی صاحب وہاں چلے گئے, میرے دوست وہاں چلے گئے, اور انہوں نے جا کے وہاں کنفیوژن کریٹ کر دی. یہی الزام ہم پہ لگنا تھا. وفاقی وزیر کی موجودگی اس کے کام سے پتہ چلتی ہے, اس کی وہاں فوٹو کھچوانے سے نہیں پتہ چلتی. ہمیں تو ویب سائٹ نظر آئی. وفاقی وزیر صبح کو اخبار پڑھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وفاقی وزیر صاحب جو ہے دوسرے دن جب آئے, جب ایئرپورٹ پہ آئے, ایئرپورٹ پہ ان کے سامنے وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی, وہاں تک گئے نہیں. وہ اونرشپ لے رہی ہے, یہ جو ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, وفاق اس کی پولیٹیکل اونرشپ لے رہا ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام فوج کر لے, یہ رینجرز کر لے, یہ سندھ حکومت کر لے, یہ سیگمنٹڈ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک وفاق کو بیٹھ کے اونرشپ لینی پڑے گی. ہم نے آل پارٹیز سر وہ اس کو 10 مہینے گزر گئے, اس کے بعد 1000 بندہ اور مر گیا. بات یہ ہے جی کہ شیر شاہ سوری نے ایک کانسیپٹ دیا تھا, کانسیپٹ آف لوکل رسپانسبلٹی. یہ جو کوتوالی جو ہے نا, آپ نے ملتان میں بڑے شہروں کوتوالی, تو یہ کوتوالی شیر شاہ سوری کے زمانے, کوتوال واز اے سپرنٹینڈنٹ پولیس, ہی وڈ گیٹ ہولڈ آف اے سپرنٹینڈنٹ پولیس اگر کہیں رانگ ہو جاتا. رشبروک ولیم لکھتا ہے کہ ان میڈیول انڈیا ایک عورت سونے میں لدی پھدی ہوئی خوبصورت عورت ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتی تھی, کسی کی ہمت نہیں پڑتی اس کو دیکھنے کی, کیونکہ ہی وڈ سارٹ آؤٹ. اب یہاں جو ہے آپ کے میں وہ ول نہیں ہے, آپ میں ول نہیں ہے کہ آپ کپل آف ڈی آئی جیز اینڈ سپرنٹینڈنٹ پولیس کو گھر بھیج سکے کہ یو آر ریسپانسبل, ٹیک ریسپانسبلٹی, گیٹ لاسٹ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں 2 آدمیوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ ایک چودھری نثار کو, he should resign, he should take responsibility. اور دوسرا دی ہوم منسٹر آف سندھ, یہ دونوں both of them should resign, تاکہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے, وسیم صاحب they should resign immediately. کیا قصوری صاحب کے جذبات آپ بھی شیئر کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے دے دیں چودھری نثار استعفیٰ, اور ادھر سے جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے وہ استعفیٰ دیں. میرے خیال میں ایسی تاریخ بھی نہیں ہے ہمارے ملک کی, ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. ہونا چاہیے, وہ بات کی جائے جو ہو. میرے خیال میں میری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے, جو میرے نون کے بھائی بیٹھے ہیں, کہ اپنے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان سے کم از کم ان جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ, ان کے لیے کمپنسیشن اور ان کے بچوں کے لیے کوئی نوکری کا انتظام کروا دیں, تاکہ وہ بہت سارے سنگل بریڈ ارنر تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ کام اگر کر لیں تو سب سے زیادہ اچھی بات ہوگی. لیکن وسیم صاحب یہ نوکری والا معاملہ تو سندھ حکومت بھی کر سکتی ہے. وفاق تک اپیل لانے سے پہلے 7 شرجیل صاحب بیٹھے, ان سے ابھی پوچھتے ہیں. وہ سارے وفاق کے ہیں, وہ سارے وفاق کے لوگ ہیں. ہم نے کمپنسیشن اناؤنس کر دی, ہم نے کمپنسیشن اناؤنس کر دی ہے. شرجیل صاحب آپ کیا ان کو جو جاب کا ایک مطالبہ ابھی بھی ایک خاتون کا میرے پروگرام سے پہلے ایک آن ایئر ہو رہا تھا, وہ سیف الرحمان صاحب کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نوکری دے دیں, کیا سندھ حکومت انہیں جاب دے سکتی ہے؟ ندیم صاحب بالکل میں کہتا ہوں ہم ان کو جاب دے سکتے ہیں, لیکن جو بھی آپریشن میں شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ان کو سندھ حکومت نے
कंपनसेशन अनाउंस कर दी और वो ठीक है, सिर्फ लास्ट सेकंड्स हैं, क्या उस खातून मैं को जो वफाक अभी की बात अपील कर कर रहा रही थी समा टीवी के ऊपर बैठी हुई सैफुर रहमान के एहलिया, क्या सिंध हुकूमत उसे जॉब दे सकती है? बिल्कुल जी, मैं कमिट करता हूं उनको जॉब मिल जाएगी। आप कमिटमेंट कर रहे हैं बिल्कुल, इसी प्रोग्राम में आपको कमिटमेंट कर रहा हूं और इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल गेट द मैं जॉब आपसे ऑर्डर। अपडेट लूंगा इसके ऊपर कमिंग प्रोग्राम में आपसे, मैं और शर्जील साहब आप पूछूंगा। मुझे उनके पर्टिकुलर्स देंगे सारे। मैं इसके ऊपर update दूंगा। सिक्योरिटी प्लान जो बनाया था जिसमें बड़ी इनकी मीटिंग हुई, they should take people into confidence. सर आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। आज तक हमें नहीं पता था कि वो वसीम security plan. साहब वन लाइनर ओनली प्लीज। ख्वाजा सरा के लफ्ज पे बड़ी बातें हुई और अल्फाज वापस लेने के लिए कहा गया। ख्वाजा सरा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बुरी चीज है? ये तो मेरे ख्याल में डिस्कशन है और सबने हाँ में हाँ मलाई उसमें। लेकिन आप किसी को ऐसे ताबीर नहीं कर सकते ना। नहीं, ख्वाजा सरा कोई गलत लफ्ज है क्या? नहीं, लेकिन किसी को बिला वजह आप ताबीर भी तो नहीं ना कर सकते। नहीं, आप क्या कर सकते मेरे समझा नहीं, मैं समझा नहीं सर। जी, परवेज मलिक साहब, आपके- अहमद रजा आपके माशरे कसूरी का साहब, हिस्सा है वो। वकील इनाम मेमन साहब और वसीम अख्तर साहब, मैं सबका माशरे का शुक्रिया अदा हिस्सा है करूंगा आज आपके। के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।